السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک تعلیم کے فروغ کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ان کی شر و بس کے ساتھ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ صرف ایجوکیشن پہ بڑا فوکس تھا، بلکہ جو ڈے اسکالرز جو آتے تھے ان کے کھانے کا بھی بندوبست ہوتا تھا۔ جیسے آج کل یونیورسٹیز میں میس کا انتظام ہے، تو اس دور میں بھی میس کا کانسیپٹ تھا، وہ کیسے تھا۔ اور پھر جو ریزیڈنشل جو اقامت پذیر ہوتے تھے مختلف شہروں سے، مکہ تھے یا سراؤنڈنگ سے، اہل فارس میں سے کوئی آتا، تو وہ ریزیڈنشل ان کی اقامت، ان کی رہائش گاہ، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، وہ پورا ایک سٹرکچر بنا ہوا تھا آج جسے پوری دنیا فالو کرتی ہے۔ ہاسٹلز کا ایک نظام موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعلیم کے ساتھ ہاسٹلز میں کیسی تربیت ہوتی تھی، میس کا انتظام کن کے پاس تھا اور کیسے امور تھے، اور ایجوکیشن کون سی تھی، قرآن، حدیث، فقہ اور تفسیر اور مختلف جو سائنسز ہیں، علوم ہیں، ان کی ترویج و اشاعت میں کیا رول تھا۔ مقامی طلباء جو تھے، جو لوکلز تھے، وہ یعنی اصحاب صفہ کے جو طعام کا یعنی کھانے پینے کا، ان کا میل کا انتظام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یعنی آپ ہیڈ تھے، اس کے جو لوگ لوکلز تھے ان کو میل پرووائڈ کرنا، ان کو کھانا پرووائڈ کرنا، جو اسکالرز علم سیکھنے آتے تھے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشوں کے منتظم تھے۔ یہ کھجوریں توڑ توڑ کے پھر ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے جو لوگ وہاں تھے۔ کھجور جو ہے یہ ڈائٹ تھی ان لوگوں کی جو وہاں پہ ریزیڈنشل جو اقامت پذیر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، علم کی حیثیت سے یا اسلام کی ترویج و اشاعت سیکھنے کے لیے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو بیسٹ ڈائٹ جو ہے وہ کھجور ہے، اور اس میں اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس میں کیلوریز کا کمبینیشن بڑا بیلنسڈ ہے، اور آپ کے اسٹامک کے لیے، جگر کے لیے، پاور کے لیے بڑی اچھی ڈائٹ ہے۔ اور بیرونی طلباء یعنی وفود عرب کے طعام کا انتظام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور صوبان ان کے ہیلپر تھے، مددگار تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کی خاطر تواضع، میزبانی، ان کی ضیافت اور حیثیت کا لحاظ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ وفد ایک ہے تجیب، یہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا سیکھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان کی ضیافت بہت اچھی طرح سے کی جائے۔ چونکہ کچھ لوگ ٹرائب سے آئے تھے، ان کا اپنا کلچر تھا، ٹریڈیشنز تھی، کھانا پینا ویل آف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا، تو بالکل ان کو اسی طرح ڈیل کیا تاکہ وہ ایک دفعہ اس اسلام کے دھارے میں آئیں، وہ تعلیم یہاں سے لے کے جائیں، تو اپنے قبائل میں جو بڑے انفلوئنشل تھے وہاں جا کے اچھا امیج، اچھا امپیکٹ پڑے وہاں پہ۔ پھر وفد محارب دار رملہ بنت حارث میں مقیم تھا، اور حضرت بلال صبح و شام ان کا کھانا پہنچایا کرتے، تو کھانا پہنچانے کی ڈیوٹی ان کی تھی۔ وفد ایک ڈیلیگیشن بوکا سے آیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ قیام اور ضیافت کا حکم دیا کہ ان کو ٹھہرانے کا بندوبست بھی کریں، ان کے کھانے کا بھی۔ تو یہ بنیادی ضروریات ہیں، بیسک نیسیسٹیز، یعنی ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے تو پہلے ان کے رہنے کا، ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ تو ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو لوگوں کی ہوتی ہیں، جو فوڈ ہے، شیلٹر ہے، ہیلتھ کیئر ہے، وہ اس کا خیال رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ مدینہ کے اندر جب لوگوں کو دعوت دی اسلام کی اور وہاں پہ سینٹرز قائم کیے ایجوکیشن کے، تو پہلے بنیادی ضروریات کا خیال رکھا، ان کی قضائے حاجت کا انتظام، وضو کا، ان کے رہنے کا، ان کے لباس کا، حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، اگر دور سے کسی غریب فیملی سے ویل آف نہیں ہے تو جو مخیر صحابہ کرام ہوتے وہ اسے چادریں اور لباس پیش کرتے۔ تو کوئی بیمار ہو جاتا تو اطباء کا انتظام تھا کہ وہ اس کو ٹیک کیئر کرتے، تو پورا ایک سٹرکچر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیٹ کرنے سے پہلے آپ بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل، یہ منصب نبوت، فرائض نبوت میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیسن ہے کسی بھی ملک کو، شہر کو، ادارے کو کیسے چلانا ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔
پھر سلمان کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام صوبان سے فرمایا جہاں وفود ٹھہرتے ہیں ان کو وہیں ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، اور حمیر کا وفد پھر حضرت بلال کو آرڈر کیا۔ تو اسی طرح وفود کے ارکان کی تعداد اور قیام و طعام کا بندوبست بڑا تسلی بخش ہوتا تھا۔ عبد القیس کے وفد میں جو ایک ڈیلیگیٹ سیکھنے آیا 20 آدمی، اور وفد تمیم میں 11 مرد 11 عورتیں 30 بچے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 80 یا 90 افراد تھے، یعنی خواتین بھی ایجوکیشن سیکھنے قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنے آتی تھی۔ تو خواتین کا ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر ملک جانا، کسی ادارے میں جانا بالکل جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، اور ان کا الگ بندوبست ہوتا تھا، اور ان کی تعلیم پہ صحابیات مامور ہوتی یا پردے کے پیچھے کوئی ایسا سیٹ اپ ہوتا جو فقیہ صحابہ تھے وہ سیکھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان کی تعلیم فرماتے۔ پھر وفد بجیلہ میں 150 لوگ تھے، نخا میں 200، مزینہ میں 400۔ پھر قیام و طعام کے ساتھ عربوں کی ایک ٹریڈیشن تھی کہ ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق گراں قدر عطیات دیے جاتے، گفٹس وظائف دیے جاتے، نوازا جاتا، اور بیرونی طلباء کی آمد و رفت اور زاد سفر کی اخراجات وہ وہاں کی درسگاہ برداشت کرتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹیٹیوشن کھڑے کیے ایجوکیشن کے چھوٹے چھوٹے، تو باہر سے جب لوگ ایجوکیشن فارغ ہو کے جاتے تو ان کو اسناد بھی دی جاتی، وظائف بھی دیے جاتے، ان کے قیام و طعام اور اخراجات، سفری اخراجات بھی دیا جاتا، چاہے وہ درہم و دینار کی صورت میں ہوں، غلے کی صورت میں ہوں، کپڑوں کے تحائف کی صورت میں ہوں۔ تو یہ ایک رواج تھا، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تحفے قبول کرنا یہ سنت ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تو اگر کوئی ایک بکری کے پائے کی دعوت بھی دے تو میں اسے قبول کر لوں، اور فرمایا کہ دعوت قبول بھی کرو اور دعوت دو بھی، اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال و صفایا میں مخصوص حصے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں سے ان لوگوں کی جو ہے وہ آنرشپ کرتے، ان کو رسپیکٹ دیتے اور تحائف دے کے۔ یہ جیسچر ہوتا ہے دائی کا۔ یہاں پہ ہمیں ایجوکیشن پالیسی میں جو ایک چیز ملتی ہے، معلم ہو، دائی ہو، ٹیچر ہو، لیکچر ہو، ٹیوٹر ہو، پروفیسر ہو، انہیں چاہیے کہ جب ایجوکیٹ کریں تو پہلے دیکھیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ذہنی جسمانی کیفیت کیا ہے، پرابلمز میں تو نہیں ہے، انہیں پوچھیں، اور جب وہ انسٹیٹیوشن سے جب فارغ ہو کے جائیں تو اچھے جیسچر سے طریقے سے انہیں رخصت کریں، تاکہ وہ جو کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں وہ آگے اس کو ٹرانسفر کریں۔ پھر عمر رسیدہ لوگوں کی تعلیم، عام طلباء کچھ اس میں عمر رسیدہ بھی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پائی۔ یعنی تعلیم کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو ایجوکیشن میں انوالو رکھ سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں تصریح کی، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، اصحاب نبی نے بڑھاپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بوڑھا ہے کہ جس کی زبان موٹی ہو جائے تو کون سی صورت پڑے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ مجھے پڑھائیے۔ آپ نے کہا تم ذوات الراء کی 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ کبر سنی واشتد قلبی وغلظ لسانی، میرا عمر زیادہ ہو چکا ہے، دل سخت ہے، زبان موٹی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا تم ذوات حا میم کی صورتیں پڑھ لو۔ تو اس پر بھی اس نے وہی جواب دیا۔ پھر فرمایا ذات السجات کی 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا اقرأنی سورہ جامعہ، آپ مجھے کوئی سورہ جامع صورت سنا دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھائی۔ تو اس کو پڑھ کر انہوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھوں گا۔ جو جامع صورت ہے اور زبان سے صحیح ادا ہوتی ہے اسے ہی بار بار پڑھا کروں گا۔ تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا افلح الرجل، یہ آدمی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجی جو ہمیں ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایک لیسن یاد نہیں ہے تو دوسرے پہ چلے جائیں، اس کو انفورس نہ کرے اسٹوڈنٹ کو، اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، اکارڈنگ ٹو ایج، اکارڈنگ ٹو مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ڈیل کرو جو ان کا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں آتی یہی پڑھو گے، اس نے فرمایا یہ بھی نہیں آتی، وہ تیسری دفعہ اس نے کہا یہ اچھی ہے میں اسے ہی دہراؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اسے ہی پڑھو گے باقی، تو یہ ایک گو تھرو ہو جائے، یہ اسے پڑھے گا تو قرآن پڑھنا آ جائے گا، پھر باقیوں کی طرف آئے گا۔ فرمایا یہ شخص فلاح پا گیا۔
تو اس کی انکریجمنٹ بھی ہو گئی، اس سے کتنا سموتھلی پیسفلی پیار سے ڈیل کیا۔ یہ چیز مسنگ ہے، مسنگ لنک ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں، جو آج ہماری یونیورسٹیز میں، مدارس میں، کالجز میں ڈنڈا اٹھا کے، سوٹی اٹھا کے، لیسن یاد نہیں ہوتا، کان پکڑوا کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو انکریج کریں، بچوں کو، چاہے وہ ایجڈ ہیں چھوٹے ہیں، تو انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مار سے کبھی بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، اور بالخصوص تشدد سے مار بھی اتنی ہے کہ اسے سرزنش کی جائے تاکہ اسے امپورٹنس کا پتہ چلے کہ یہ لیسن اس کے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ تو یہ میتھڈولوجی آج ہم مس کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایجوکیٹ کیا جائے۔ فرمایا جس بوڑھے سے قرآن نہ پڑھا جاتا وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے۔ ابو ریحانہ شمعون عرضی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے قرآن پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ تو جب قرآن نہیں پڑھ رہا تو یہ نہیں کہ پڑھو، لازمی ہے، فرض ہے، تم نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، آج کل یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الٹرنیٹیو کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ جب وہ نماز پڑھے گا، آسان ہے، تو پھر وہ قرآن کی طرف آئے گا۔ یہ میتھڈولوجی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم بیان نہیں کرتے۔ ایک بوڑھے طالب علم کو تعلیم کی دعا دی۔ خصیبہ بن مخارف کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے آنے کا سبب پوچھا تو فرمایا میری عمر زیادہ ہے اور ہڈی کمزور ہے، میں اس حال میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے ایسی بات بتا دیں جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ جو ہرس ہے نا تعلیم کی کتنی تھی، آج ہرس و ہوس دولت بن چکی ہے، پلاٹ پلازے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ ان لوگوں سے سیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ ہڈیاں کمزور ہیں، نحیف ہیں، اینڈ آف ٹائم ہے، اور اس میں بھی تمنا ہے سیکھنے کی۔ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے اللہ نفع دے تو اللہ کا قرب تلاش کیا کرتے۔ آپ نے فرمایا تم صبح کو 3 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہو تو تم جس حجر شجر اور مدر کے پاس سے گزرو گے یہ سب تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور تم اندھے پن، جذام اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اب دیکھیں کتنا بہترین خوبصورت یہ وظیفہ ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تو یہ وسیلہ بن جاتا ہے، پھر حجر اور شجر اور جتنے بھی ہیں وہ استغفار کرتے ہیں اس بندے کے لیے، وہ نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کرتے ہیں، وہ بس ایک کام کرے، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پھر فرمایا نیز تم یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی اسألک مما عندک واقض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ فضل، رحمت اور برکت کی طلب کی دعا کی، وہ بھی جو دعائے صدیق اکبر ہے، خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل۔ سیدنا صدیق اکبر کی وہ دعا ہے، اس میں فضل کا طلب ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ بزرگوں کے علاوہ اہل عجم بھی، فارس سے، یمن سے، مختلف علاقوں سے عجمی طلباء بھی شریک ہوتے اور اپنی استعداد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوتے۔ اب میں کوٹ کر دوں، عہد رسالت مآب میں فارسی، رومی، حبشی، ہندی، عرب کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے، جس میں اہل فارس کی غالب اکثریت تھی۔ عراق، عمان، بحرین، یمن اور ساحلی مقامات میں بہت زیادہ فارسی نسل لوگ تھے، اور ان علاقوں کے حکمران شاہان فارس کے زیر اثر تھے۔ تو عربوں کی فارس میں، فارسیوں کی عربوں میں آمد و رفت، ٹریڈ وغیرہ جاری تھی، میوچل انٹریکشن تھا، تو فارس کا استعمال عرب میں زیادہ تھا۔ ان کو ابنائے فارس اور ابنا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل فارس پھر بعد میں مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ بعثت نبوی کے بعد عربوں کی طرح عجمی باشندے بھی مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئیں۔ خاص طور پر یمن کے کسرائی حاکم حضرت بازان کے اسلام لانے کے بعد بہت سے ابنائے فارس مسلمان ہوئے۔ بازان نے خدمت نبوی میں اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، حضرت بازان ہمارے لیڈر ہیں، وہ انہوں نے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منا و الینا اہل البیت، تم لوگ ہمارے اہل بیت سے ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، جو اسلام قبول کر لے وہ اہل بیت میں۔ تو رسول اللہ کی ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے وہ اس کی بنیادی ایمپیتھی ہے، سمپیتائز کیا ہے، لینینٹ ہے، سافٹ ہے، بڑی کائنڈ ہے اور پیشنیٹ ہے۔ اس سے زیادہ میتھڈولوجی، بیسٹ ٹیوٹرنگ اور بیسٹ ٹیچنگ میتھڈولوجی اور کمیونیکیشن سکلز پوری کائنات میں دنیا میں نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو اپنی طرف راغب کرنا ہے اپنی سافٹنس کے ذریعے، محبت کے ذریعے،
تو یہاں سے جو ایجوکیشن پالیسی کا ہمارے دائین کے لیے جو لیسن ہے، ہمیشہ لینینٹلی اپنے آرگومنٹ کو سٹرونگ کریں، ریشنل اپروچ کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. جو دشمن ہے وہ بھی آپ کے پیار کی وجہ سے سنے گا ضرور، وہ پھر لسننگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اہل عجم اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیں اگر عربی نہیں جانتے، اتنا ان کو مارجن دیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے مخارج چونکہ اتنے سٹرونگ نہیں تھے عربی کے، تو قرآن پڑھنے میں دقت پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور قرار دے کر اپنے انداز میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ شجیع فرمائی تھی. اب یہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں قرات اور تجوید پہ فوکس ہے. بھائی جو نیا بندہ ہے اسے فی الحال اس کی فلوئنسی نہیں ہے عربک کی، ایکسنٹ ویسا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈولوجی ٹیچنگ کی یہ ہے کہ اسے پہلے اپنے ایکسنٹ میں ہی پڑھنے دو، وہ آئے تو صحیح اس لائن پہ، پھر گریجولی وہ پریکٹس کر کے اس کی طرف آئے گا. کتنا خوبصورت یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں مار پیٹ کی، وہ لوگ یہ سنیں، یہ سیرت کتابوں میں ہی رہ گئی ہے، یہ امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے. پھر حضرت جابر کی روایت ہے، ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آئے اور بدوی اور اجمی بھی تھے. آپ نے فرمایا تم لوگ پڑھو، سب خوب پڑھتے ہو، بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرآن کو یوں پڑھیں گے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، وہ سورت سے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے. اور پھر امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں ایک چیپٹر باندھا ہے، باب من تکلم بالفارسی والرتانہ، جس نے فارسی اور اجمی زبان میں بات کی. تو امام بخاری اس کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ خندق کا استعمال کا ذکر بھی کیا ہے، جو فارسی کے لفظ کندہ کا معرب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فارسی کے الفاظ بھی آپ نے استعمال فرمائے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ایکسنٹ ہے لوکل لینگویج کا، اس کے مطابق بھی اس کو تعلیم دی جاتی تھی. پھر اہل فارس کا ایک طالب علم تھا، علمی مقام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کے فرمایا، لو کان العلم معلقا بالثریا لنا لہو رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا پر معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو پا لے گا. بعض روایت میں علم کی بجائے ایمان اور رجل کی بجائے رجال ہے. ٹھیک ہے. پھر اہل فارس سے اس نے سلوک کی تاکید کی کہ تمہارے پاس مشرق سے لوگ آئیں گے علم کے لیے، تو وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ترمذی میں باب علم ما جاء فی الاستئثار بمن یطلب العلم اس میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات مستورات کی مجالس علم، ان کو خصوصی طور پہ مردوں کے ساتھ وہ چونکہ حاضر نہیں ہوتی تھی مگر مختلف طریقوں سے تعلیم، تو خصوصی اجتماع منعقد ہوتا، آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے خواتین کو. امہات المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل معلوم کرتی. تو دو امہات المومنین سیدہ عائشہ اور پھر حضرت ام سلمہ، ان دو کے ذریعے وہ اپنے مسائل ان کو بتاتی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ان کو ایجوکیٹ کرتی. تو یہ وے آف ٹیچنگ تھا خواتین کے لیے. پھر صحابہ کا اپنی بیویوں کو تعلیم دینا. ٹھیک ہے. جو مجلس میں حاضر ہوتے وہ حدیث اور قرآن کی تعلیم بیویوں کو دیتے. پھر سن رسیدہ اور رشتے کی عورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کرتی. پھر تعلیم کے لیے عورتوں کے ڈیلیگیٹس، وہ مختلف طریقوں سے دینی تعلیم میں حصہ لیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا وفد بھیج کر تقاضا کرتی. صحیح بخاری میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم پر غالب ہیں، شکوہ کیا، اس لیے آپ اپنی طرف سے ایک دن کا وعدہ فرمائیں جس میں ان کو واعظ اور احکام سناتے. اور آپ نے ان سے کہا تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ اپنی ماں کے لیے نار جہنم سے پردہ ہوں گے. اس پر ایک عورت نے کہا جس کے 2، آپ نے فرمایا 2 بچے بھی. تو ایجوکیٹ کرتے، ان کے لیے ایک دن مختص ہوتا. تو وہ ڈسکرمنیشن جو خواتین کا حق ہے ایجوکیشن کا، اس سے محروم نہیں کیا. یہاں یہ بھی آپ سے ذکر کر دوں. پھر عورتوں کو تعلیم دیتے اور مجمع میں تشریف لے جاتے اور ان کو واعظ سنا کر صدقے کا حکم دیتے. ہر عورت کاٹنے اور انگوٹھی اتار کر دینے لگی اور حضرت بلال ان کو اپنے دامن میں رکھنے لگے. ٹھیک ہے. تو چیریٹی کا ایک جذبہ ان کے اندر بھی ابھارتے. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو جس بات میں تردد ہوتا، شک ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مراجعت کر کے مطمئن ہوتی. یہی حال دوسری صحابیات کا تھا. فقی اور مفتیہ صحابیات کی فہرست. صحابیات میں بھی محدثہ، فقیہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ اور کاتبہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فقیہ الامت کہلاتی ہیں.
حضرت سلمہ بھی فقیہ و مفتیہ تھیں. حضرت زینب بنت ابو سلمہ حضرت سلمہ کی بیٹی رسول اللہ کی پروردہ تھیں. تابعی ابو رافع کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں کسی عورت کو فقیہ سمجھتا ہوں تو زینب بنت ابو اسلمہ کو سمجھتا ہوں. ان کے بارے میں لکھا ہے کانت من افقہ النساء اہل زمانہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھی جو اسلامک لا اور جورسپروڈنس جانتی تھی. پھر دردہ، کبریٰ، عاقلہ، فاضلہ، عابدہ، فقیہ، واسع العلم، صحابیہ تھی. یہ صفات. پھر سعدہ بنت قمامہ نماز میں عورتوں کی امامت کرواتی، ان کے درمیان کھڑی ہوتی. سمرہ بنت نہیک صدیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدہ سعدہ نے بڑی عمر پائی، بازاروں میں جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی اور اپنے کوڑے سے لوگوں کو مارتی تھی. یہ کلچر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جو اللہ کی حدود کو قیام. اس میں خواتین کا بھی رول ہے، کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے. پھر بہت سی صحابیات لکھنا پڑھنا جانتی تھی. حضرت عائشہ سلمہ صرف پڑھنا جانتی تھی، حضرت حفصہ لکھنا پڑھنا دونوں جانتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفاء بنت عبداللہ عدویہ سے فرمایا تم نے جس طرح حفصہ کو نملہ یعنی پھوڑے کا دم سکھایا ہے، کتابت لکھنا بھی سکھا دو. تو یہ پھوڑے کا دم بھی اور کتابت بھی، یہ دونوں چیزیں. پھر کلثوم بنت عقبہ اور کریمہ بنت مقدار لکھتی ہیں ان صحابیات نے صحابہ کی طرح اپنا حلقہ درس قائم نہیں کیا، مگر ان سے احادیث کی روایت کی گئی ہے اور صحابہ و تابعین حسب حیثیت براہ راست یا کسی ریلیٹیو رشتہ دار کے ذریعے ان سے حدیث اور فتاویٰ معلوم کرتے تھے. تو یہ آج کا مطلب یہ تھا پوری گفتگو کا کرس کہ اجمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایجوکیشن پالیسی میں ریزیڈنس بھی تھی، کھانے کا انتظام بھی تھا، ڈیلیگیٹس بھی آتے، وے آف کمیونیکیشن آپ کا بڑا سافٹ تھا، اکارڈنگ ٹو دیئر پرسپیکٹو پڑھاتے. خواتین کی تعلیم بھی ہوتی، وہ بھی فقیہ تھیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی آنرشپ دی. تو یہ پورا ایک میکنزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں جو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ڈائیورس کلچر ہے، اس میں عمر رسیدہ کی، خاتون کی، مرد کی، بچے کی کوئی تفریق نہیں ہے، سب ایکول ہیں، سب کو ایجوکیٹ کیا. یہی وجہ ہے کہ صحابیات میں بھی بڑی اولو العزم ہستیاں ہمیں ملتی ہیں جن کو فقہ کا علم الانصاب کا اور دیگر سائنسز کا علم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی دنیاوی دونوں علوم آگے ٹرانسفر کیے اور اسی بیس پہ صحابہ، تابعین اور یہ جو رچ کلچر ہمارے پاس پریزرو ہے انہی نفوس قدسیہ کی بنیاد پہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور پھر تابعین نے ان سے سیکھا اور آگے یہ نالج چاہے اسماء الرجال ہو، جرح و تعدیل ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، سیرت ہو، منطق ہو، بلاغت ہو، یہ ساری سائنسز، صرف، نحو، یہ آگے پہنچی اور دین کی ترویج و اشاعت کا کام ہوا. تو ہمیں یہ بلیسنگ سمجھنا چاہیے. تو کرکس یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن میں اور اپنی ٹیچنگ میتھڈولوجی میں وہ لیول لے کے آئیں، وہ چیزیں سافٹنس لے کے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈولوجی تھی، تاکہ معاشرے میں ایجوکیشن کے ذریعے، علم کے ذریعے جہالت کی تاریکی مٹ جائے اور علم کا نور پھیل جائے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.